اور میرے چوتھے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. آپ ماہر اقبالیات ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور تنولی صاحب سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. تنولی صاحب 23 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد ہیں, اور اس میں سے 10 برس مدینہ منورہ کے. 10 برس میں 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت پھیل گئی, اور آج کوئی تقریباً ہم 1.25 ارب دنیا میں مسلمان ہیں. باقی بھی دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی یہ صدا بلند نہ ہوتی ہو. تو یہ ٹائم کا ایسا میکنزم بنا کے دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور خود اپنی زندگی اور حیات کا دیکھیں نا, فوجوں کی سربراہی بھی کی ہے, تعلیم بھی لوگوں کو دی ہے, اپنے گھر کے معاملات کیے, گھر کے کام کاج بھی کیے ہیں, لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو مقدمات کو بھی سنا, فیصلے کیے. کتنی جہات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی. تو آج مسلمان قوم جو ہے وہ بقول کیپٹن لیاقت صاحب کے اس کے پاس وقت ہی اتنا ہے. جی راج صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو مثال دے دی, ذرا یہ تو انسانیت کی سپریم ایگزامپل ہے. جی یعنی آپ سے کہ آیات پاک کے اندر تو صرف اگر وقت کی مینجمنٹ کو لے لیں, انسانیت جتنا بھی ارتقا کر جائے اس کو وقت کی تسخیر کے حوالے سے ہر رہنمائی یہیں سے ملے گی. جی آپ نے تو 23 سال کا ذکر کیا, ایک لمحے میں واقعہ معراج کو آپ لے لیں. ہاں یعنی وقت کی تسخیر کا جو الٹیمیٹ ماڈل ہے وہ واقعہ معراج ہے, جس کے اندر اس کی جتنی میٹا فزیکل ڈائمینشنز ہیں, فزیکل ڈائمینشنز ساری ہمارے اوپر کھل جاتی ہیں. ویسے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک مسٹری ہے کہ وقت ہے کیا, وقت کس کو کہتے ہیں. علامہ کا ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا. علامہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری, کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ. وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ 3 طرح کا ربط و ضبط ہے. کوئی ایسا ہے جس پہ میں سوار ہوں, کوئی ایسا جو مجھ پہ سوار ہے, اور کوئی ایسا جس کو میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں. ہماری تاریخ میں غازی صاحب وقت کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے, اتنی ریسرچ ہوئی ہے, میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مثال آپ کو دوسری تہذیبوں میں نہیں ملے گی. ٹھیک, لوگوں نے وقت کو یوز بھی کیا ہے, اور اس حد تک یوز کیا ہے, اس سے اس حد تک استفادہ کیا ہے, اور اس میں جو ٹاپ پہ ہیں کلاسیکل ایگزامپلز ہیں وہ مسٹکس ہیں. صوفیاء نے جس حد تک جا کے وقت, ابھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کا علیہ رحمہ کا دن گزر رہا ہے, آپ اپنے مریدین میں بیٹھے ہیں, فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج رات 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کرے. سب خاموش, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی. تو یہ کیا تھا جس کو ہم برکت کو عنوان بھی دیتے ہیں. برکت کا مطلب کیا ہے, تھوڑی چیز سے زیادہ نتائج اخذ کر لینا. غازی صاحب دنیا میں اسی تہذیب نے ڈومینیٹ کیا ہے جس نے وقت کی برکت کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور وقت کی برکت تک وہ پہنچ گیا. وقت کی جو برکت ہے اس تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, ایک علم کا راستہ ہے اور ایک آپ کے انر سیلف کا راستہ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے پاس آج نہ علم کا راستہ ہے نہ انر سیلف کا راستہ ہے. ویسٹ نے علم کا راستہ جو ہے دریافت کر لیا ہے. پہلے سائنس تھی, ٹیکنالوجی تھی, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت اب یہ ہو رہا ہے وہاں پہ 4 hours a week, یعنی ہفتے میں 4 دن کا کام پورے ہفتے کے کام کے برابر ہے. یعنی وہ اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, اتنے نتائج لے رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دنوں کا, سالوں کا نہیں, صدیوں کا فاصلہ بڑھ چکا ہے. یعنی اچھا اس کے پیچھے کیا چیز ہے, ان کا علم ہے. یعنی انہوں نے علم کے اندر اتنی پروگرس کی ہے. اچھا ہمارا بد نصیبی یہ ہوئی کہ علم بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا, اور جو ہماری اصل طاقت تھی وہ کیا تھا, وہ ہمارا انر سیلف تھا, ہمارا شرح صدر تھا. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ. اب دیکھیں یہاں علامہ نے بھی 2 لفظ استعمال کیے ہیں, ایک دین اور ایک دانش. دانش پہ تو ان کا قبضہ ہے, ہمارے پاس نہ انر سیلف ہے. ہمارے یہاں ایک کول مسٹکس کا ہے بڑے لوگوں کا, الوقت سیفن, وقت ایک تلوار ہے. حضرت دادا گنج بخش نے اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی 1000 سال بھی تلوار کو چومتا رہے, لٹکائے رکھے, بڑی اس کی خدمت کرے, کاٹتے وقت اس کا لحاظ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کی صفت کاٹنا ہے. وہ صفت اس سے کبھی زائل نہیں ہو سکتی. اور وقت جو ہے اس کی صفت کاٹنا ہے. آپ اس وقت کی اس صفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب آپ وقت پہ متصرف ہوں, وقت پہ آپ کا اختیار آ جائے. تو بھائی صاحب ہمیں اپنی نئی نسل کس طرح متوجہ کرنا ہے. آپ دنیا کی لیڈنگ سویلائزیشن ہیں, آپ کے پاس جیسے کیپٹن صاحب نے بتایا, ایک تو یہ مینجمنٹ ہے وقت کی, لیکن یہ میں یہ عرض کروں گا ود ڈیو اپولوجی, یہ ساری کاسمیٹکس ہے. آپ کا منصب اس سے بالا تر ہے.
آپ وقت کی حقیقت کو جانچنے کے لیے، وقت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے کریکٹر کو سطح پہ لے کے آئیں جو ہمیں تعلیم کیا گیا ہے. جتنا آپ کا شرح صدر ہوگا، جتنا آپ کا ذات خداوند سے قربت ہوگی، جتنی آپ کے اندر پاکیزگی ہوگی، اتنا آپ وقت پہ متصرف ہوں گے. جتنا آپ کا علم ہوگا اتنا آپ وقت کو بہتر استعمال کریں. نعمتان مبہود فی کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ نے 2 نعمتیں انسانوں کو ایسی دی ہیں جن کے بارے میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت ہے اور دوسری فراغت، وقت. تو صحت کو استعمال کریں وقت کو بہتر اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے. اس میں ہمارا مستقبل ہے.